اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 93 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن کان سأنزل مثل ما انزل اللہ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم۔ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی اس سے بڑا ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا ظالم وہی ہے۔ کون؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ کے ساتھ جھوٹی بات منسوب کرے۔ جس بات کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوا وہ اللہ کے ذمے لگائے، یا جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے وہ کہے کہ یہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ اس سے بڑا کوئی ظالم، اس سے بڑا کوئی اور مجرم ہے ہی نہیں۔ یعنی بدترین جرم کرنے والا، بدترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ کے اوپر ایسی بات اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کرے جو اللہ نے فرمائی نہیں ہے، جو اللہ نے نہ اپنی کتاب میں نہ انبیاء کے ذریعے سے کہی ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین عرب کہا کرتے کہ یہ بت جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے مختلف ناموں کے، صائب اور پتہ نہیں مختلف نام جو بھی ان کے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، وہ سب کے سب جیسے لات اور منات عزا وہ بہت مشہور تھے ان کے، یہ سارے یہ اللہ نے مقرر کی ہیں۔ اب یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ اللہ تو شرک کی جڑ کاٹتے ہیں اپنے اس قرآن کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، تو اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دینا، یا کسی حرام چیز کو حلال اور حلال کو حرام کر دینا، کوئی بھی بات جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے، اور کتاب کا بہت سا حصہ وہ چھپا دیا کرتے تھے اور کچھ ظاہر بھی کرتے تھے، تو یہ چھپانا یہ بھی انہی جرائم میں آتا ہے۔ تو ان سے بڑھ کے کوئی ظالم ہو نہیں سکتا، ان سے بڑا کوئی مجرم ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھپائیں یا اللہ کے اوپر کوئی جھوٹی بات باندھیں۔ یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں۔ او کالا، پہلی بات۔ دوسری بات، او کالا اوہی یا الیہ، یا کہ کوئی یہ کرے کہ میری طرف وحی کیے گئے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، تو یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ دوسرا ظالم الیہ، اس کی طرف، وَمَن لَّمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ بھی اس کو وحی نہیں کی گئی، اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ جھوٹی نبوت کا انکار کرے، تو یہ بھی اللہ پہ افتراء باندھنا ہے کہ وحی آئی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ نے وحی بھیجی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا گناہ گار اور بہت بڑا مجرم ہے۔ سب سے بڑا ظالم اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں اللہ کے نام سے منسوب کرنے والے جو اللہ نے حکم نہیں فرمائے، اور پھر یہ کہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے جو حالانکہ ہوئی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ بالنے والی بات ہے۔ اور تیسرا، ومن کالا، اور جو یہ کہتا ہو، سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ میں بھی ایسا اتار سکتا ہوں، میں بھی ایسا کلام بنا سکتا ہوں جیسے اللہ نے اتارا ہے۔ یعنی قرآن کے مانند یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، میں تو اس سے اچھی بات کر سکتا ہوں، میں بھی یہ بنا سکتا ہوں خود، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبیوں کا کلام نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس کو اپنے پاس سے کسی ایک نقطے زیر زبر کا بھی اضافہ نہیں فرمایا، یہ سب اللہ کے ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے برابر ہو گیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس جیسا قرآن تو میں بھی لا سکتا ہوں۔ تو یعنی سب سے بڑا ظالم، گناہ گار، مجرم وہ شخص جو اللہ کے ذمہ جھوٹی بات لگائے۔ دوسرا سب سے بڑا ظالم مجرم وہی ہے جو اللہ کے اوپر یہ کہے کہ میرے اوپر وحی اتری ہے اور میں ایسی کلام، ایسی چیز بتا سکتا ہوں، اور
تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتائی ہے کہ اس کرام جیسا قرآن جیسا میں کچھ لا سکتا ہوں، وہی کا اترنا، اس قرآن جیسا کہنا کہ میں بھی بنا سکتا ہوں، میں بھی یہ بات کر سکتا ہوں، میں بھی ایسی کتاب لکھ سکتا ہوں، اور اللہ کے ذمہ جھوٹ لگانا، یعنی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات کرنا، اللہ سے جھوٹ منسوب کرنا، یہ شخص سب سے بڑے ظالم اور مجرم ہے۔ قیامت والے دن ان کی بڑی سخت سزا ہوگی۔ کیسے؟ اللہ بتا رہے ہیں، وَلَوْ تَرَا، اے قرآن پڑھنے والے تو ذرا امیجن کر، یہ ہونا ہے لیکن اس وقت تصور کر کہ تو اگر دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے، اور اس کے بعد جتنے قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے لوگ الحمدللہ، یہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، وَلَوْ تَرَا، جب تو ذرا غور کرے، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم لوگ، یہ جو اوپر ہم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ وہ باتیں منسوب کرنا جو اللہ نے حکم نہیں دی، اور وہی کا کہنا کہ میری طرف وہی آتی ہے، اور نبوت کا جھوٹا اقرار کرنا، اور اس کے بعد کہنا کہ یہ اس قرآن جیسا میں بھی لکھ سکتا ہوں، ایسی بات میں بھی کر سکتا ہوں، اس طرح کا کلام میرے پاس بھی ہو سکتا ہے، میں بھی اس کو بنانے میں قدرت رکھتا ہوں، میں بھی یہ کتاب بنا سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگوں، اگر آپ اس کا ایک تصور کرو کہ جب یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت، جب ان پہ موت طاری ہوگی تو کتنی شدید ہوتی، غمراتن بہت شدتوں کے ساتھ ہوگی، یعنی ہر طرح کی تکلیفیں جب انسان پہ آ جائے نا ایک ہی وقت میں، یعنی کوئی جانی نقصان بھی ہو جائے، مالی نقصان بھی ہو جائے، اور کوئی پریشانیاں، ذہن بھی پریشان، دل بھی پریشان، تو یہ ہوتا ہے غمرات۔ تو غموں پہ غم جس کو کہتے ہیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹیں گے جب ان کے اوپر موت آئے گی۔ ان ظالموں کی موت کا منظر انتہائی ہیبت ناک ہوگا، اور ان کی موت بہت بری آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں بڑی مشکل اور بری موت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سخت موت کی جو سختیاں ہوں گی وہ سب سے زیادہ ہوں گی، اور سکرات الموت ان کے اوپر سب سے زیادہ بھاری ہوگا، فی غمرات الموت، والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، یہ اللہ فرما رہے ہیں ان کی پہلی گرفتاری ہے۔ زندگی میں جو مرضی کہتے رہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتے رہے، اپنے اوپر وہی کا کہتے رہے، قرآن جیسا کہتے ہیں یہ تو عام سی کتاب ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے، ہم بھی اس جیسی بنا سکتے ہیں، ہم بھی اس جیسی کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اس سے بہتر نعوذ باللہ کر سکتے ہیں۔ تو فرشتے جب پہلی گرفتاری ان کی آئے گی، فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں، باسطو، ہاتھ کھولنا، ہاتھ بڑھانا آگے، پھیلانا ہاتھ کو، ایدیم ان کی طرف، یعنی یہ منظر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ جب کسی کی جان نکلتی ہے کہ اس کے ساتھ معاملات کیا ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا جب اس دنیا سے رابطہ کٹ رہا ہوتا ہے، اگلی دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ جڑ رہا ہوتا ہے، یہ انسان پاس بیٹھے ہوئے بھی جو ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اس بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن معاملہ اس وقت اس انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ کچھ بتا سکے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے موت کے اوپر ہیبت ناک منظر اور بڑی تکلیفوں کے اور غموں کی شدت ہوں گے، غموں سے چور ہوں گے، غموں کے پہاڑ ان پہ گرے ہوں گے، جب فرشتے آگے ہاتھ بڑھائیں گے، کیا کہیں گے؟ اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جان کو، حالانکہ نکلنی تو ہے، لیکن یہ ڈانٹ ہوگی فرشتوں کی طرف سے جان نکالتے ہوئے، تکلیف الگ اور یہ فرشتوں کی ڈانٹ الگ، کہ لاؤ نکالو، تمہاری ساری اکڑ، تمہاری ساری بد زبانی، تمہاری ساری بد اخلاقیاں، تمہاری ساری بد خصلتیں صرف اس زندگی کی مہلت تک تھی، اللہ نے تمہیں مہلت دی ہوئی تھی، ورنہ اللہ چاہتا تو کسی وقت ہی پکڑ سکتا تھا، اب وہ مہلت ختم ہوگی، اخرجو انفسکم، اپنی جان دو، نکالو اس کو، اب ہمارے حوالے کرو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن، یعنی اس موت والے دن، اس پہلی گرفتاری والے دن، تجزون عذاب الہون، تجھے عذاب دیا جائے گا، تجھے بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، عذاب الہون، ایسا عذاب، شدید قسم کا عذاب، ہون رسوا کن، تکلیف دے، جس میں ذلت ہی ذلت ہو، یہ ایسا عذاب ہوگا، بما کانوا تقولون، بوجہ اس کے کہ تم یہ کہتے تھے، یہ جو پیچھے 3 باتیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ تم کہا کرتے تھے، اللہ، اللہ کے اوپر، غیر الحق، نہ حق، جھوٹ، یعنی ساری طاقت تو پروردگار کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، بندہ اتنا بے بس ہے، لیکن زندگی میں اس کو جب مہلت ملی ہے وہ سمجھتے ہیں بس مجھ سے تو بہتر کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، میری طاقت اور میرے سامنے اور میری بادشاہی کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ آج بڑے بڑے بادشاہ مٹی میں ملے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہوں کو
जिस्म किधर पहुंच गए, मट्टी में मट्टी हो गए, सब ख़त्म हो गए। तो ये अल्लाह ताला, ये मौत की सख्ती है, और जो अगली सख्ती लगे ये तो पहली गिरफ्तारी, जैसे मैंने अर्ज़ किया है। तो ये सज़ा उनको इस लिए मिली कि अल्लाह के बारे में नाहक बातें करते थे, अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते थे, अल्लाह की बातों को नऊज़ बिल्लाह अपनी अकल से कम तर समझते थे। वो समझते थे ये नबी की बातें, वो भी हमारे जैसे इंसान है, जैसे वो बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो बवजह इसके कि वो कहा करते थे ना हक बात जो अल्लाह के बारे में। काश इंसान को अपनी ये बेबसी समझ आ जाए और अपने रब को पहचान ले और रब के रास्ते पे आ जाए। वकुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और फिर अल्लाह की आयतों से तकब्बर करते थे, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के अंबिया की वही से तकब्बर करते थे, अपने आप को अक्लमंद समझते थे। इन कुरान की बातों को, अंबिया की बातों को कम समझते थे। क्यों अपने आप को अक्लमंद? इसलिए समझते थे कि दुनिया में की हैसियत से ये अंबिया उनसे कम तर होते थे उसमें, और वो बड़े होते थे, ज़्यादा उनके साथ उठने बैठने वाले, दौलत वाले सारे। वो समझते थे कि हम कामयाब लोग हैं, ये नाकाम लोग हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ दुनिया की कोई हैसियत नहीं, अल्लाह के यहाँ कामयाबी आखिरत की कामयाबी। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, और इंसान को अपनी हैसियत पता चल जाए कि इस कुरान को वो क्यों नहीं समझ रहा, इस कुरान पे कि वो क्यों नहीं अमल कर रहा। आज हम भी कुरान से बड़े दूर हैं, हमारी औलादें भी दूर हैं, हमारी नस्लें भी दूर हैं। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, हमें अल्लाह की ज़ात का तारफ़ कभी हासिल हो नहीं सकता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का कभी तारफ़ हासिल हो नहीं सकता, कभी क़यामत का शऊर हमारे अंदर, हमारे दिल में वो आ नहीं सकता जो अल्लाह ने जिस शिद्दत से इस कुरान के अंदर बयान फरमाया है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।